میرے اسکول کا سیکیورٹی گارڈ بہت بڑا آدمی ہے۔ میرے ملک کے بہت سے انسان بہت بڑے بڑے انسان ہیں۔ انسانیت کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے انسان ہیں، ان میں سے ایک میرے اسکول کا سیکیورٹی گارڈ بھی ہے۔ کبھی ہمیں دیکھنا آ گیا تو ہمیں نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کیوں اس ملک سے، اس قوم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میری اس سے کبھی بات نہیں ہوئی، میں اس سے بس دور سے جانتا ہوں، دور دور سے جانتا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں کوئی سپارک ہے، کوئی جینیس، کوئی ہیروئک کوالٹی جو مجھے مرعوب کرتی ہے، جو مجھے متاثر کرتی ہے۔ میں جس سے سہم جاتا ہوں، دب جاتا ہوں، میں اس سے بات کرنے کی جرت نہیں کر پاتا۔ میں نے اسے ہمیشہ مستعد، چاق و چوبند، خوش باش دیکھا ہے۔ دھلی ہوئی یونیفارم، اچھی تراش خراش والی سفید داڑھی اور مخلص آنکھیں۔ وہ مجھے کبھی سست یا شکستہ یا غیر ذمہ دار نظر نہیں آیا۔ اس کی دوڑ دھوپ سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ بھاگ دوڑ نہیں کر رہا، صرف تنخواہ کی فکر میں یہ خون پسینہ ایک نہیں کر رہا۔ کوئی اور چیز بھی ہے اس کے اندر، کوئی اور محرک، کوئی اور ایڑ۔ مجھے لگتا ہے اسے محسوس ہو چکا ہے کہ اس کی جاب کتنی نازک ہے، اس کی جاب کتنی ذمہ داری کی جاب ہے، اس کی کوئی چھوٹی سی غلطی کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے دوسروں کا۔ میں نے اسکول سے باہر جانا ہو تو میرے سینئر کہتے ہیں، یار اسے میرا بتانا، یار چلے جاؤ، اس نے کہا روکنا ہے تجھے۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے میں چٹ بنوا کر جاؤں، میں پروسیجر کو فالو کر کے جاؤں۔ دراصل میں اس کے روب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دراصل میں کنونس ہو چکا ہوں کہ دوسروں کی خدمت، دوسروں کی حفاظت، دوسروں کی آسانی کے لیے جاب کرنے والا انسان بہت بڑا انسان ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سیکیورٹی گارڈ ہے یا پولیس آفیسر یا ڈاکٹر یا ٹیچر یا ڈاکٹر، ڈرائیور۔ دراصل وہ راز پا چکا ہے کہ دوسروں کی آسانیوں کے لیے جاب کرنا ہی اصل جاب ہے۔ جاب نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے دوسروں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو سہولت دینی ہے، انہیں تکلیف سے بچانا ہے۔ جاب نام ہی دوسروں کے احساس کا ہے۔ دراصل وہ محسوس کر چکا ہے کہ یہی نیکی ہے، یہی وہ عقل ہے جو کسی کام میں ایک ایک سانس عبادت شمار کروا دیتی ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں اگر یہ بندہ یہ سوچ کر صبح گیٹ پر پہنچتا ہے، وقت سے کچھ دیر پہلے پہنچتا ہے، کہ اس کے نہ ہونے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس کے نہ ہونے سے کوئی شرپسند واقعہ نہ ہو جائے، اس کے نہ ہونے سے کسی بچے، کسی والدین، کسی ٹیچر کا کوئی جانی و مالی نقصان نہ ہو جائے، کوئی وقت کا، کوئی طبیعت کا، کوئی سکون کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ یہ سوچ کر سارا دن مستعد رہتا ہے کہ اس کی کسی غیر ذمہ داری کا اسکول کو یا کسی بچے کو خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، تو وہ سارا دن عبادت میں گزارتا ہے۔ میں محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کس طرح لمحہ لمحہ یہ سوچ کر دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ تو خیر فرما، تو سب کی خیر فرما، سب کے جان و مال کی خیر فرما۔ اسے بچوں کی، بچوں کے والدین کی کسی ناگہانی تکلیف کا کتنا خیال رہتا ہوگا، وہ کتنا فکر کرتا ہوگا انہیں بچانے کی۔ میں سوچتا ہوں اگر اس بندے نے پچھلے 25-30 سال اسی سوچ اور اسی احساس سے نوکری کی ہے کہ وہ معنی رکھتا ہے، اس کی زندگی کوئی معنی رکھتی ہے، اس کا کام کوئی معنی رکھتا ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، تو کتنا بڑا انسان ہے یہ۔ میں نے اسے باجماعت بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور مسجد کے کسی کونے میں اکیلے بھی، شاید 6x6 کا جو کیبن بنا ہوا ہے گیٹ پر، شاید اس میں بھی جائے نماز ہو، شاید وہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے سیکیورٹی گارڈ کو متعین کیے بغیر نماز پڑھنے نہ جاتا ہو۔ لیکن جو کچھ بھی ہے، میں اسے سست یا غافل نہیں دیکھتا، میں اس کے چہرے پر کوئی اکتاہٹ یا بیزاری بھی نہیں دیکھتا۔ وہ اسکول کے ایک کوارٹر میں رہتا ہے، دوسرے سیکیورٹی گارڈوں کے ساتھ مل ملا کر کھانا پکاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے، رات کو بھی اسکول کی 4 دیواری کا راؤنڈ لیتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح کا کام بانٹ رکھے ہیں انہوں نے،
اور پتہ نہیں اس کے بیوی بچے کس شہر میں ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی چھٹیوں میں ان سے ملنے جاتا ہے، لیکن اس کے چہرے کا نور، اس کے خد و خال کی بشاشت، اس کے ماتھے کا اطمینان، اس کے ہاتھوں کے لمس کی تراوت یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی نوکری کو اپنی آخرت کا وسیلہ سمجھتا ہے، وہ اپنی نوکری کو ثواب کا وسیلہ سمجھتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔